اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو حج کا طریقہ ضرور یاد کر کے جائیں، کسی عالم دین سے ضرور سیکھ کر جائیں۔ آپ کی جب ڈیٹ آئے، آپ نے ایئرپورٹ پر چلے جانا ہے، احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جب جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز اڑنا شروع ہو جائے گا، اس وقت آپ نیت کریں گے، اے اللہ میں نے عمرے کے ارادے کے ساتھ احرام باندھا ہے، اس کو قبول بھی فرما، آسان بھی فرما۔ جب آپ جدہ پہنچیں گے اور اس کے بعد اپنی بس پر سوار ہو کر مکۃ المکرمہ رہائش گاہ پہنچ کر سامان رکھیں گے، وضو کریں گے اور حرم شریف چلے جائیں گے۔ عمرے کی نیت کر لیں، پہلے 7 چکر طواف کے پورے کر لیں، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے۔ اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگائیں گے۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو صاف کرائیں گے، یا تو بالکل گنج کرا لیں، یا کم از کم ہر بال کی 1/4 ضرور کاٹیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 جگہوں سے کینچی سے 2-3 بال کاٹ لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ پورے سر کے بالوں میں سے 1/4 بال کاٹیں۔ عورت ہے تو وہ 1 پورے جتنا پوری لٹی بنائے، اپنے بالوں کی پکڑ کر اس کو کاٹ لے، یہ عمرہ ادا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو اپنے گھر سے، اپنے مکان سے حج کا احرام باندھیں اور سیدھا منا چلے جائیں۔ 9 ذی الحج کا پورا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے۔ وہاں آپ نے ذکر اللہ، تلاوت، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جب ظہر کا وقت آ جائے، اگر آپ وہاں نمرہ مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکیں تو ظہر اور عصر دونوں اکٹھے نمازیں پڑھیں۔ اگر اپنے اپنے خیمے میں نماز پڑھنی ہے، ظہر اپنے ٹائم پر پڑھیں، عصر اپنے ٹائم پر پڑھیں۔ پھر جب مغرب کی اذان ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، مزدلفہ چلے جانا ہے۔ 9-10 بجے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھے نماز ادا کریں گے، پھر سو جائیں گے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، وقوف مزدلفہ کی نیت سے اللہ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز پڑھ کر پھر واپس منا پہنچیں، بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی ہو جائے یا آپ کو بینک کے ٹائم ٹیبل سے اطلاع مل جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد آپ نے گنج کرانا ہے، بال صاف کرانے ہیں، اس کے بعد آپ احرام کھول دیں گے۔ اسی دن موقع ملے، دوسرے دن موقع ملے، حرم شریف چلے جائیں، طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد